الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ 100 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے اور اتنی پیاری فضیلت انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ نیت کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھر کیسے چلائیں۔ میں آپ کو گھر چلانے کے بہت سے انشاءاللہ پہلوؤں پر ہماری گفتگو ہوگی۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، جی ہاں، ماہنامہ فیضان مدینہ سے میں آپ کے سامنے کالم کا کچھ حصہ پڑھوں گا، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، گھر میں کیا اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گھر صرف دیواروں کا اور گھر کے جو فرنیچر ہے اس کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ آپس میں پیار، محبت، ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہی ایک گھر چلانے کے لیے بہترین سلسلہ ہے۔ اور گھر میں آج کا ایک اہم ترین جو سوال ہے کہ کمایا کیسے جائے، کمایا کیسے جائے، اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اسے مینج کیسے کیا جائے، اسے لگایا کیسے جائے تاکہ گھر کے سارے معاملات خیر سے، آسانی سے، پورا ماہ سکون سے اور عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، صحابہ کی باتیں ہوں گی، بزرگان دین کے باتیں ہوں گی، انشاءاللہ گھر چلانے کے بہترین اصولوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہترین ایک کالم ہے گھر کے افراد۔ گھر کے افراد میں میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں۔ آج بچوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ماہنامہ فیضان مدینہ سے ایک کالم کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ بچے اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے، ان کی پرورش اور اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی بات سننا اور سمجھداری کے ساتھ جواب دینا بھی تربیت کا حصہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہیں سنیں اور اہمیت دیں۔ اکثر والدین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بڑے انہیں خاموش کروا دیتے ہیں، یا ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا ان کی بات مکمل سنے بغیر کس بات کے دوران ہی نتیجہ اخذ کر کے کمنٹ پاس کر دیتے ہیں، کمنٹ دے دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے تو نہ صرف ان کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی، بلکہ وہ خود کو گھر کا ایک اہم فرد سمجھیں گے۔ اس مضمون میں بچوں کی بات سننے اور نہ سننے کے تعلق سے چند ایک اہم پہلوؤں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ان کو پڑھنے اور عمل کرنے کی نیت کیجیے۔ یہاں پر بچوں کے سوال جواب کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ بچے کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، بچے کی خواہش کو مکمل نظر انداز نہ کیجیے، بچے کی ہر خواہش پوری نہ کیجیے، اور بچوں کی بات نہ سننے کے جو نقصانات ہیں وہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کروائی تو ابھی
آج ہی اس کی بکنگ کروا لیجیے انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے اس کی بکنگ کا طریقہ کیا ہے. آپ بکنگ کروائیں انشاءاللہ عز و جل. بہت کچھ حاصل ہوگا. علم دین کا ڈھیروں خزانہ اللہ نے چاہا تو ہمیں اس ایک ماہنامہ فیضان مدینہ میں حاصل ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے, کلام بھی سنتے ہیں, اور پھر مبلغین سے آج کی ٹاپک پر ہم گفتگو بھی کریں گے. آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے, مہمانوں کو ہم سٹیج پر بلائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آج ہمارے ساتھ سید ظہور شاہ صاحب ہوں گے جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے. ظہور شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں. نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے, انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اہلا و سہلا, مرحبا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ راشد نور بھائی کی بھی زیارت کریں گے. قذافی شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں جی. اللہ پاک سلامت رکھے شاہ صاحب کو. مرحبا مرحبا شاہ صاحب, آئیے آئیے, کیا بات ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے مہمانوں کو کے سینے لگ جائیں ذرا. کیسے ہیں شاہ صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا. السلام علیکم راشد بھائی. مرحبا مرحبا, اہلا و سہلا. جزاک اللہ جی, اللہ سلامت رکھے آپ کو. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس آیت مبارکہ میں بڑے پیارے انداز میں شیطانی چال سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے, صدقہ دو گے تو خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے, لہٰذا خرچ نہ کرو. یہ شیطان کی بہت بڑی ایک چال ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے. حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز و ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. پیغام قرآن کیا ہے؟ شیطان تو تمہیں بخل و کنجوسی کی طرف بلاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا. واللہ واسع علیم, اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار عز و جل بڑی وسعت والا ہے. وہ صدقہ سے تمہارے مال کو گھٹنے نہیں دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا فرمائے گا. یہی ہے پیغام قرآن. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ
وفضلا والله واسع عليم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک اور بہت پیارے گیسٹ ہیں ایاز جامی بھائی. مرحبا کہتے ہیں ایاز بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ تشریف رکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں. دیکھتے ہیں آج نور عالم بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی نور عالم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. باغ جنت میں رانی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں باغ جنت میں رانی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں
باریوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، سرباریوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، سرباریوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں، باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، باغ جنت میں۔ اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اپنا عزیز وہ ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند ہے، حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، باغ جنت میں۔ اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، باغ جنت میں، ہاں باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ۔ اور اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، باغ جنت میں، ہاں باغ جنت میں
जन्नत में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। प्यारे आका जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात का जिक्र किया जाए, सुभान अल्लाह, दिल आशिकान रसूल के झूम जाते हैं। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र कसरत से करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये जिक्र मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में इजाफे का बायस है। यानी जो कसरत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र करता है, अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा को मजीद पैदा फरमाता है। अल्लाह में जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए और ये मोहब्बत अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों के दिलों में कायम दायम फरमाए, आमीन आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है घर कैसे चलाएं। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन कि आप हमारे साथ रहिए। आपके जहन में क्या सवालात आते हैं इस टॉपिक पर, आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को भी लेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कॉल को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और अगर आप एसएमएस करना चाहें, आप एसएमएस भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर किसी मुफीद मशवरे से, प्यारे मशवरे से आप नवाजना चाहते हैं, यानी कोई मशवरा देना चाहते हैं टॉपिक के हवाले से, प्रोग्राम में किसी सेगमेंट के हवाले से, बच्चों के सेगमेंट के हवाले से, बुजुर्गों के सेगमेंट के हवाले से, इस्लामी बहनों के, नौजवानों के सेगमेंट के हवाले से, स्टूडेंट्स के सेगमेंट के हवाले से, कि इस तरह का कोई सेगमेंट होना चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। इंशाल्लाह आपके मुफीद मशवरे को भी हम ज़रूर लेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट शुरू में ही करूंगा कि आप इस नेकी की दावत को ज़रूर शेयर कीजिए। जो फेसबुक और यूट्यूब के नाज़रीन हैं, इस नेकी की दावत को आगे शेयर कीजिए। बहुत सारे घर अल्लाह ना करे ऐसे हों कि जो टूट रहे हों, शायद कि हमारा ये सिलसिला उनके लिए सूदमंद साबित हो, फ़ायदेमंद साबित हो और वो घर टूटने से बच जाए, वो घर नाचाकी से बच जाए। मेरी और आपकी थोड़ी सी एक कोशिश, हमने ये नेकी की दावत को शेयर किया, यानी शेयर कर देंगे ये प्रोग्राम, तो अल्लाह ने चाहा तो मुमकिन है कि कोई ऐसे अफराद तक ये नेकी की दावत पहुंच जाए कि जिनके घर में आजमाइश चल रही थी और प्रोग्राम देखने के बाद उनके घर में भी अमन और सुकून कायम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात वलिल्लाहिल हम्द काम कर रहे हैं और मदनी चैनल पे हम्दुलिल्लाह ताला इसी पर कारबंद है कि मदनी चैनल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो मुआशरे में अमन कैसे कायम हो, सुकून कैसे कायम हो, घर कैसे संवर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अखलाक की तरबियत हो, जो आमाल के हवाले से है, उखरवी एतबार से, हर एतबार से वलिल्लाहिल हम्द। तरबियत का यूँ कहें कि ये एक सेशन होता है, यही प्रोग्राम नहीं, खुले आंख नहीं, बल्कि मदनी चैनल के सारे ही प्रोग्राम बिहम्दिल्लाह ताला तरबियत पर मुश्तमिल प्रोग्राम होते हैं। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मदनी चैनल का जितना हो सके मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखें। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। आपकी ही यानी नाजरीन में से ही कितने वो अफराद होंगे कि जिनकी ज़िंदगियों में एक मुस्बत इनकलाब आया होगा। बहुत सारी चीज़ें जो ज़हनों में कशमकश में फंसे होंगे, मुतज़ब्ज़ब होंगे, समझ नहीं आ रही होगी क्या करें, इसका हल क्या होगा, तो आपने कभी मदनी मुज़ाकरा देखा होगा तो मसले का हल मिल गया होगा। शायद किसी प्रोग्राम के ज़रिए आप की ज़िंदगी में कुछ चेंज आया हो, हफ्तावार इज्तिमा की सूरत में, मदनी मुज़ाकरे की सूरत में। तो ये जो मदनी चैनल के प्रोग्राम्स हैं वलिल्लाहिल हम्द हमारी इस्लाह के लिए है, हमारी तरबियत हो रही होती है। तो यूं ही इस तरबियत को आगे भी शेयर करेंगे तो अल्लाह ने चाहा खुद भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा टॉपिक है घर कैसे चलाएं। राशिद भाई की तरफ बढ़ते हैं और राशिद भाई की तरफ पहला ही सवाल बढ़ाते हैं। राशिद भाई, दीन इस्लाम घर चलाने के लिए क्या उसूल बयान करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मौजू बड़ा अच्छा है, दिलचस्प भी है। उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत सारे लोगों की ना सिर्फ इस्लाह का सामान होगा, बहुत सारे अफराद को सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि घर बनता कैसे है और उसके बाद फिर अगला दर्जा ये है कि घर को चलाया कैसे जाता है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। उसके बाद फरमाया कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू,
اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا لتعارفوا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے انسان یہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو قومیں بنائیں, جو قبیلے, جو خاندان بنائے, تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ پہچان رکھی جائے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ انسان ایک دوسرے پر فخر کرے, تکبر کرے, غرور کرے, میں بڑے خاندان کا ہوں, یہ نیچے خاندان کا ہے, میں زیادہ پیسے والا ہوں, یہ غریب, امیر غریب کی کوئی تقسیم نہیں, بلکہ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ ہے تقوی. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اب گھر جو بنتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا نکاح ہوتا ہے, یہاں سے گھر بنا, اور گھر بننے کے بعد اب گھر کو چلایا کیسے جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا, یہ فضل کیا لوگوں پر کہ جیسے ہی لڑکا اور لڑکی دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے, پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان محبت کو اور رحمت کو رکھ دیتا ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت, محبت اور رحمت کو رکھا. تو یہ دو بول ہوتے ہیں ایجاب و قبول کے, جس کی وجہ سے میاں بیوی جو بنتے ہیں تو پھر ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, اخلاق اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں مرد پر عائد ہو جاتی ہیں, کچھ ذمہ داریاں عورت پر آتی ہیں. عورت کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے نظام کو دیکھے, مرد کے مال کی حفاظت کرے اور بچوں کی تربیت کرے, اس کے مال میں اپنی جان میں کوئی خیانت نہ کرے, اور بچے ہیں تو ان کی تربیت اچھی کرے, انہیں اسلامی تربیت دے. اور اسی طرح مرد کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی, کپڑا اور مکان, جو بنیادی ضرورت ہے عورت کی, وہ اس کو مہیا کرے, اسے عورت کو باہر جا کر کمانا نہ پڑے, گھر میں اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, یہ مرد کی ذمہ داریوں میں ہے. تو اگر دونوں جو افراد ہیں مرد اور عورت, میاں بیوی, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں, سمجھ کر اس ذمہ داریوں کو پورا کریں, تو یقیناً گھر کا نظام بہت اچھا اور بہترین چل سکتا ہے. اب چونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے, بڑا ذمہ دار بنایا ہے, جس کے بارے میں رب فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں, افسر ہیں. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بندہ حاکم ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے مردوں کی یہ ذمہ داری اس طور پر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ جہاں جو خرچہ ہے وہ برداشت کریں, خرچہ دیں, اور گھر اس کو دیں, اس کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور بھی ذمہ داریاں عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے, اب چونکہ گھر کا نظام بنا, اب اس کو چلانے کے لیے دونوں ہی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا, ایک دوسرے کا احساس رکھنا, ایک دوسرے سے باہمی معاملات میں مشورہ کرنا, اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا, یہ بہت ضروری ہے. ابتدائی جو زندگی کے شاہ صاحب جو ابتدائی 4-5 سال ہوتے ہیں, ان 4-5 سالوں میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کہ عورت 20-25 سال جس خاندان میں رہ کر آئی ہے, گزار کر آئی ہے, اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے, مرد کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. اس نے ماں بہنیں دیکھی ہوتی ہیں, بھائی دیکھے ہوتے ہیں, اگر بڑا ہے تو ذمہ داریاں شروع سے ہوتی ہیں, چھوٹا ہے تو اس نے لاڈ پیار میں مرد نے بھی وقت گزارا ہوتا ہے. اسی طرح کا معاملہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے. اب دونوں جب رشتہ منتقل ہوئے, آپس میں ان کا تعلق بنا, تو اب ان کے آپس میں معاملات کچھ نہ کچھ ہوں گے ایسے کہ اسے بات سمجھ نہیں آئے گی, یا وہ چاہے گا کہ میں اس وقت آؤں, مجھے کپڑے پریس ملے, مجھے اس وقت پانی ملے, مجھے کھانا ایسا ملے, میرے گھر کا نظام ایسا ہو, تو عورت وہ ساری باتیں سمجھ نہیں پائیں گی. تو ایسے معاملات میں مرد کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز بھی کرنا ہوگا, درگزر سے کام لینا ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, کہ ان سے درگزر سے کام لو, ان کو معاف کرو. تو یہ مرد کو یہاں اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا, عورت کو بھی اسی طرح کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ جیسی زندگی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزار رہی تھی, یہاں کچھ تھوڑی سی مختلف ہے, کیونکہ وہاں عموماً ساری ذمہ داری باپ پر ہے یا ماں پر ہے یا بھائی بہنوں پر, بڑوں پر ہے, لیکن یہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں عورت پر آ جاتی ہیں.
کہ اسے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا اور دیگر چیزوں کا خیال کرنا ہے. تو اب اسے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو شوہر کی سمجھ نہیں آئیں گی, تو یہاں اس کو بھی تھوڑا زبان کو قابو میں رکھنا ہے, تھوڑا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے, تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے ماں باپ کو بتانا, اپنے بہن بھائیوں کو بتانا یا اپنی سہیلیوں سے ڈسکس کرنا, یہ اس میں بھی تھوڑا سا اس کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس سے گھر کا نظام بہتر چلنا شروع ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی معاملات ایسے ہوں گے کہ جو ان کو آپس میں ڈسٹرب کر رہے ہوں گے نا, تو پھر وہاں پر ان کو مشاورت کرنا ہوگی. میٹنگ کریں, آپس میں ایک دوسرے کے معاملات ڈسکس کریں, سمجھے سمجھائیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مشاورت سے کوئی حل سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کریم نے صحابہ کرام کی ایک تعریف جو ان کا ایک خوبی تھی اس کو قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ اپنے معاملات میں مشاورت کیا کرتے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے. آپ کی ازواج مطہرات کی مشاورت سے کئی معاملات نبی پاک علیہ السلام نے بھی کیے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد اگر اپنی بیوی سے کچھ مشورہ لیتا ہے, مشورہ کرتا ہے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا اور بہترین مرد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا کہ جس کے گھر والے کہیں واقعی یہ بندہ بہترین ہے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. گھریلو زندگی کو دیکھا جائے, چونکہ آج ہمارا ٹاپک گھریلو زندگی کے بارے میں ہے, تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو بہت ساری باتیں. کیا بات ہے راشد بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں اس مضمون کو لیا ہے, اور ایک گھر کس طرح چلایا جائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کر کے جب گھر چلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ ہوگا. اور دین اسلام کی تعلیمات پر مدنی چینل کے ناظرین جب بندہ عمل کرتا ہے تو کہیں بھی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جب دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, اللہ پاک پھر اسے رنگ لگاتا ہے, اس کی زندگی کو سکھی فرماتا ہے, اسے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے, اور جو اطمینان اور جو چین جو سکون اسے حاصل ہوتا ہے وہ شاید کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکے. اچھا ایاز بھائی, ہوتا یوں ہے کہ گھر, ظاہری بات ہے گھر صرف دیواریں ہی تو نہیں ہوتی, گھر کا نام صرف دیواریں نہیں ہے, وہ سندریاں نہیں ہے, صوفہ نہیں ہے, اور یہ اس طرح کی برتن ہی گھر کا نام نہیں ہے. گھر کے افراد سے ہی گھر ہے. افراد کہیں اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہوں تو وہ بھی ان کا گھر ہے, محل میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی پھر ان کا گھر ہے, کہیں فلیٹ میں رہ رہے تو وہ افراد سے منسلک ہے. لیکن بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں کہ اچھا پھر گھر میں افراد, بیوی بچے, جیسے میں نے انٹرو میں بھی شروع میں کہا کہ میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں, یہ مین تو یہ ہے. پھر آگے اگر کسی کے ساتھ والدین رہ رہے ہیں, پھر بہن بھائیوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی ہے, یہ کچھ اور ہے, لیکن بیسک تو یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں اور ساتھ بچے ہیں. تو کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کو بہتر چلانے کے لیے بیوی سے اور بچوں سے فیصلہ کرنا یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب, بہت پیاری آپ نے بات کی, اور میں راشد بھائی کی بات کو پہلے کنٹینیو کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان بیان ہوا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. اور مشورے کی بھی انہوں نے بات کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وصف بیان ہو. سب سے پہلے شاہ صاحب اس میں جو بنیادی کردار ہے نا وہ ہے گھر کے سربراہ کا. گھر کے سربراہ کا جو کردار ہے نا, اور اس کی جو بنیادی طور پر جو گواہ ہے نا وہ اس کے گھر والے ہیں, وہ اس کی زوجہ ہے, وہ اس کے بچے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی, تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا مبارک وصف, حضور علیہ السلام کے مبارک اخلاق, حضور علیہ السلام کا مبارک کردار سب سے پہلے اپنے گھر میں کتنا عالی شان تھا. اپنی ازواج کے ساتھ, اپنے غلاموں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ایک مبارک رویہ, ایک مبارک انداز, ایک شفقت کا ایک سلوک حضور علیہ السلام کا یہ ایک مثالی کردار تھا. تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک وصف, یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک زبردست جو ہے وہ رول ماڈل ہے. کہ آپ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے دوست
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دیکھیے کہ بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریبی لوگ ہیں, گھر کے افراد ہیں, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر متاثر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے ان پر کتنے اثر پڑا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں, بلکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے اور امانت کے یہ حضرات جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ عینی گواہ ہے, عینی شاہد ہے. تو اس میں سید صاحب سب سے پہلا جو میٹر کرتا ہے وہ ہے گھر کے سربراہ کا کردار, جی اس کا اخلاق. مطلب افسوس کے ساتھ جو ہے وہ ہم خود جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے عام طور پر وہ اگر جو ہے وہ کہنا بد اخلاق ہے, یا وہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنا جانتا ہے, وہ کسی کے مشورے کو اہمیت دینا نہیں جانتا, یا وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا, مثلا زوجہ ہے یا بچوں سے گھر کے افراد سے مشورہ نہیں کرتا, تو پھر عام طور پر دیکھا ہے کہ اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی. پھر عام طور پر یہ بات گھر میں مشہور ہو جاتی ہے, یار یہ تو وہی کریں گے جو انہوں نے بول دیا, ادھر تو ان کی چلے گی, ہماری نہیں سنی جائے گی. تو ایسا ماحول گھر کے اندر کریٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر کو اچھے انداز میں چلانا چاہتے ہیں, گھر کو ایک جو وہ بہترین, یعنی یہ گھر بھی چل جائے گا, چل جائے گا, آفات کے ساتھ چلے گا, بالکل ایسے تکلیفوں کے ساتھ, مشکلات کے ساتھ, ذہنی ہم آنگی نہیں ہوگی, سکون کے ساتھ نہیں چلے گا, خوشی نہیں ہوگی, رضا شامل نہیں ہوگی, محبت ان فیصلوں کے اندر شامل نہیں ہوگی. گھر تو چل جائے گا اور چل ہی رہے, تو پھر اس میں جو وہ بسا اوقات اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات سامنے آتے ہیں. یعنی ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ مین مقصد ہے ہمارا, گھر چلائیں کیسے, یعنی بہتر کیسے گھر چلائیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر کو جیسے چل رہا ہے تو ویسے ہی چل رہا ہے, نہیں, گھر تو چل رہے ہیں لیکن اچھا گھر کیسے چلے, بہترین گھر کیسے چلے, جس گھر میں محبتیں قائم ہوں, جس گھر میں سکون ہو, جس گھر میں ذہنی ہم آنگی ہو. ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں, ہمارے گھروں میں, یعنی معاشرے میں جہاں ناچاکیاں, جن گھروں میں جہاں لڑائی جھگڑے ہیں, جن گھروں میں ایک دوسرے کی اہمیت نہیں ہے, ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو اور محبتیں آ جائیں, سکون آ جائے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین یہ پروگرام کر رہے ہیں. جی اب آپ. اور دوسری بات شاہ صاحب یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ جو گھر کا سربراہ ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ سپیس دے اپنے زوجہ کو, اپنے بچوں کو, کہ وہ اس سے کچھ بات کہہ سکیں, وہ اس سے وہ اپنے جو بھی ان کے ذہن میں جو آئیڈیا ہے, یا وہ جو گھر میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں یا گھر کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ شیئر کر سکیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں ناظرین ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسپیس دیا کرتے تھے. ازواج ہوں, اصحاب ہوں, غلام ہوں, کیسے بھی افراد ہو, وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر فریاد کیا کرتے تھے, اپنی بات ڈسکس کیا کرتے تھے. تو یہ ڈسکس کرنا جو ہے وہ یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ میٹر رکھتا ہے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے. یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اصحاب رسول جو ہے وہ گویا کہ ان کے دل برداشتہ تھے, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ ام المومنین ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے, تو ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے اس معاملے میں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے وہ اٹھیے, قربانی ذبح کیجئے جانور کو اور اپنا احرام کھول دیجئے, آپ کے دیکھا دیکھی اصحاب رسول بھی جو ہے وہ یہی عمل اختیار کر لیں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو ایکسیپٹ کیا, قبول فرمایا, اور خوش ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ نے جو ہے وہ عمل اختیار فرمایا. جیسے ہی آپ نے عمل کیا, آپ کو دیکھا دیکھی اصحاب رسول بھی, اور پھر اس قدر ذوق اور شوق کے ساتھ صحابہ آگے بڑھے کہ روایت میں آتا ہے کہ ازدحام ہو گیا, رش ہو گیا, ایسا لگا کہ کہیں آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آ جائے. اس قدر حضور, یعنی محسوس کی ہو رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, بالکل, لیکن ایسا نہیں تھا, حقیقت یہ نہیں ہے. یعنی فالو کرنے کے لیے اس عمل کو جو ہے وہ اصحاب رسول آگے بڑھنے لگے. تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل کہ کس طرح زوجہ نے مشورہ دیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. یہاں علماء نے ایک بڑی عشق بری بات بھی کی ہے کہ اصحاب رسول نے پہلے کیوں نہیں احرام کھولا, انہوں نے چاہا کہ پہلے حضور ہی پہل کریں, اس کے بعد ہم حضور کی اتباع میں جو ہے وہ احرام کھولیں گے. تو یہ جو ہے وہ کہنا میں آپ دیکھیے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ازواج کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ اور دیگر معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسپیس دینا, ان سے بات کرنا اور ان کے مشورے کو ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا. حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کی خود شان یہ ہے کہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اس کے باوجود, اتنے اتھینٹیکیٹ ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مشورہ فرما رہے ہیں. تو اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, اچھا اگر تو وہ مشورے میں کمزور ہیں,
تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مشورہ کرنے کی وجہ سے ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، ان کی صلاحیتیں انکریز ہو سکتی ہیں، وہ آگے بڑھ کو ایک ہونے کا یار ہونا چاہیے بھائی اپنی رائے تو دیں، آپ بتائیں، بعض ہوتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی، آپ بھی کر لیں جو کرنا ہے، تو اس سے ہوگا ایک بار 2 بار 3 بار چند بار ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ یار کچھ ہمیں بھی جب وہ گھر کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے آئیڈیا دینا چاہیے، دماغ کھلے گا ان کا۔ نہ ہو سکی بات تو کم از کم پھر وہ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے نا کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ بہت اچھی بات، بہت پیاری بات۔ ایک اچھا ایک ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، بالخصوص بچوں سے، آج کل کے دور میں اس نازک دور کے اندر اپنے بچوں کو اپنے مشوروں کے اندر ایڈ کرنا سید صاحب بہت زیادہ مفید ہے، کہ بچوں کے ذہن میں بسا اوقات وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بڑے بھی جو وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے، آج کل کے بچے ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بچوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہے، خود اعتمادی بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آج جو ہم جن پریشانیوں کا سامنا ہمیں ہے کہ گھر میں ہمارے بچوں کے حافظے کمزور ہیں، اور یا یوں کہیں کہ ہمارا بچہ خاموش طبع کا ہے، پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، آگے نہیں آتا، آپ آگے لائیں گے تو وہ آگے آئیں گے نا۔ جب آپ اپنے گھر میں ہی اپنے بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، جب آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہی آپ کی نظروں کے سامنے وہ آگے نہیں آ رہا، یعنی وہ جب گھر والے سارے بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بچہ پیچھے چھپ کر پیچھے ہٹ رہا ہے، بات نہیں کر رہا، کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، تو شروع سے ہی تو ایسا ہے، تو اب بعد میں جب بڑا ہو گیا تو آپ پھر کیوں گلا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ یہ تربیت کرنا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس انداز میں تربیت کریں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، بعض اوقات یہی ہوگا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہی ایکسیپٹ ہوگا، کیا بھی وہی جائے گا، لیکن جب آپ دوسروں سے مشورہ کریں گے نا گھر میں تو ان کے ذہنوں میں ایک بات آئے گی کہ ہمیں رسپیکٹ دی گئی ہے، ہمیں عزت دی گئی، ہمیں مان دیا گیا، سمجھا گیا، جی ہمیں گھر کا فرد سمجھا گیا، اور یہ گھر کی ایک مشاورت ہے، اور یہ اتنا پیارا گھر کا ماحول ہے کہ آپ سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اگر ہم آپس میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کیا میں یہ کل یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا آپ کیا کہتے ہیں، اتنی کھانا آپ ساتھ کھا رہے ہیں اور ساتھ آپ کو مشورے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بڑی پیاری ایاز بھائی نے بات کی کہ شاید آپ کے ذہن میں وہ بات نہ ہو لیکن آپ کے بچوں کے ذہن میں ہو، اور بعض اوقات بچہ چھوٹی عمر میں بھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس نے بات کیا کی ہے، اس نے بات کیا کی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ ضرور کیجئے کہ اپنے بچوں کو بھی فیصلوں میں مشوروں میں شامل کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی یعنی اپنی ازواج کو بھی، بیویوں کو بھی آپ اپنے فیصلوں میں ضرور شامل کریں۔ یہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بات کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھرا کردار، حضور علیہ السلام کا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک تھا، اس میں ہمارے لیے کیا مثال قائم ہوتی ہے اور ہم کس طرح اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ جی ماشاءاللہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ دیکھیں پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بہترین نمونہ رکھا گیا ہے۔ اب چاہے وہ معاشرت والا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جی گھر جو ہے وہ ایک معاشرت کے اندر گھرانہ، گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے۔ تو گھر کے اندر ہمیں کیسا بیہیو کرنا چاہیے، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ علیہ السلام کا جو گھر میں بیہیویئر ہے، آپ علیہ السلام کا گھر میں جو کردار ہے، جو حسن سلوک ہے، وہ یقین کریں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو سیرت پاک کے اس پہلو کو ہمیں پڑھنا چاہیے سیرت کی کتابوں میں سے، اور پھر اس کو مشعل راہ بنا کر ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا گھر کے اندر جو کردار تھا، جو حسن سلوک تھا آپ علیہ السلام کا، ایک تو یہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا جو رویہ تھا، آپ کا جو انداز تھا، انتہائی محبت والا اور نرمی والا، عفو درگزر ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، چاہت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جیسے یہ حدیث پاک پہلے بیان کی گئی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور پھر اپنی مثال دی
کہ میں فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. تو رول ماڈل نبی پاک علیہ السلام کی ذات. تو گھر کے اندر محبت والا رویہ ہونا چاہیے, شفقت والا رویہ ہونا چاہیے, گھر کے اندر جو ہے وہ نرمی والا جو ہے وہ پہلو ہونا چاہیے, نرمی سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کا کردار یہ محبت والا, نرمی والا, عفو و درگزر والا جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. اس کو اپنانا چاہیے. پھر نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ بہت کوپریٹیو تھے, تعاون کرنے والے تھے. گھر کے کام کاج کے اندر جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاونت جو ہے وہ فرما دیا کرتے تھے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا گھر کے کاموں کے اندر بھی ہاتھ بٹانا, یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ ہمیں گھریلو زندگی کے اندر ملتا ہے. امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے, پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں کے اندر جو ہے وہ معاونت کیا کرتے ہیں, تعاون کیا کرتے تھے. تو زوجہ کے ساتھ چلے, کبھی برتن دھونے کے اندر معاملہ آ جاتا ہے, کوئی صفائی ستھرائی کا معاملے کے اندر جو ہے وہ کردار آ جاتا ہے. بعض دفعہ کھانا, مہمان آ گئے ہیں جناب, کھانا پکانا ہے تو جناب پیاز جو ہے وہ آپ نے کاٹ دیے, یا کچھ نہ کچھ سلاد آپ نے بنا لیا. یعنی کچھ نہ کچھ گھر کے کاموں کے اندر جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاونت کر دینا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی سے ہمیں یہ سبق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کا یہ کردار تھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ تعاون والا, کچھ نہ کچھ گھر کے کام کاج کے اندر جو ہے وہ مدد کرنا اور ہاتھ بتانا جو ہے آپ علیہ السلام کے کردار میں شامل تھا. پھر آپ علیہ السلام کا جو ایک مبارک جو وصف تھا گھر کے اندر وہ تھا عدل والا, عدل و انصاف ہے. تو ازواج مطہرات کے اندر تو وہ ایک شریعت نے پورا چیپٹر بیان فرمایا نا, پڑھیں گے تو جناب وہ ایک ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر ہے. لیکن آقا علیہ السلام کہ اگر عدل کو دیکھیں, جہاں باہر عدل ہے تو گھر کے اندر بھی آقا علیہ السلام چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی عدل و انصاف سے جو ہے کام لیا کرتے تھے. تو ایسے ہی جیسے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, تو ان کے اندر بھی عدل و انصاف کے کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے, اس کے اندر بھی عدل و انصاف کا معاملہ رکھا جائے, اس نے جو ہے وہ عدل کے ساتھ پیش آیا جائے. یہ کچھ میں نے اوصاف آپ کو عرض کیے ہیں کہ یہ اگر یقین کریں گھر کے اندر, بھئی گھر کیسے چلانا ہے, محبت سے چلانا ہے. گھر سے کیسے چلانا ہے, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ چلانا ہے. گھر کیسے چلانا ہے, معاونت کر کے, تعاون کر کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کاموں کے اندر حصہ ڈال کر, کچھ ہاتھ بٹا کر جو ہے وہ کام کرنا ہے, اور عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ پیش آنا. اچھا شاہ صاحب, عدل و انصاف کی جیسے اضافی شاہ صاحب نے بات کی, تو عدل و انصاف صرف بیوی بچوں کے ساتھ ہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بعض اوقات بیوی اور ماں کی یعنی ساس بہو کا آپس میں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات ان کے بیوی اور بہنوں کا یعنی نند اور بھاوج کا آپس میں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں نا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس کی طرف میلان ہو نا, جھکاؤ اسی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, تو یہاں پر انسان بعض اوقات حق تلفی کر بیٹھتا ہے. میں ایک عرض کروں کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری حاضری تھی میری شادی سے کچھ دن پہلے, تو میں نے عرض کی کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے مجھے ایک ہی نصیحت فرمایا کہ بیٹا عدل سے کام لینا. اچھا میں صحیح طرح سمجھا نہیں, میں نے کہا حضور تھوڑا وضاحت فرمائیے کس معاملے میں عدل. تو فرمایا کہ دیکھو بیوی اور ماں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, خاص طور پر اس میں عدل سے کام لینا. اللہ اکبر. کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ کا جھکاؤ ہو جائے اور دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ آپ پورے ادا نہ کر سکیں. تو یہ آپ نے ایک نصیحت فرمائی, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسی نصیحت کہ جو زندگی بھر کام آنے والی. اگر تو اس چیز پر بندہ سوچ لینا کہ میں نے کیا انصاف کرنا. اچھا بساؤ کا اتنا راشد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ انصاف کرنا کیسے ہے. ہاں اچھا کہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر دے تو ماں کی نافرمانی ہو جائے گی. اچھا وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ
کیا نافرمانی ہے اور کیا نافرمانی نہیں ہے. بہت خوب. کون سی بات نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی بات نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتی. مثال کے طور پر میں اس سے ہٹ کری، اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ماں اپنے بچے سے کہتی تم نماز نہیں پڑھو، تو اب وہ بندہ اللہ کے حکم کو مانے گا نا. جہاں شریعت نے حکم دیا نا، رب رسول کا حکم ہے، وہ اس کو فالو کرے گا. اس کی آڑ میں اگر دنیا کا کوئی بندہ بھی آ جاتا ہے اس کو نہیں ایکسپٹ کرے گا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. یہاں پر ماں کا ادب یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، وہ بھلے کہتی رہے نماز نہیں پڑھو، معاذ اللہ. میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. ایسے ہی اگر کوئی ماں بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کہتی ہے تو شریعت نے تو اس چیز سے منع کیا ہے. اب یہ کہے کہ نہیں تم اسے کھانا پینا بند کر دو، ولیعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اسے نان نفقہ نہ دو، اسے کپڑے جوتے نہ دو، اسے جناب والا بھوکا رکھو، ایک وقت کا کھانا دو اور ایک وقت کا کھانا ہی نہ دو. تو یہ نا انصافی ہے. اگر میں اس کو مکمل کر لوں کہ جب یہ اس طرح کے معاملات گھر میں ہوں گے نا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا جھکاؤ پھر ماں کی طرف ہے. ماں کے دل میں تو ممکن ہے مزید محبت بڑھ جائے، لیکن آپ نے اپنی بیوی کے دل سے اپنی محبت کو ختم کر دیا. اچھا اب کیا ہوگا کہ جب اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، ماں دنیا سے جاتی ہے، پھر یہ ساری زندگی کا تانا آپ کے لیے کہ آپ تو اپنی ماں کے لیے مجھے مارتے تھے. آپ نے اچھا پھر آپ کیسے آپ یہ اپنی بیوی کو یہ باور کروائیں گے یا اسے کہیں گے کہ میری ماں کی عزت کرو؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ کے پاس وہ کون سا ایسا جادوئی کوئی چراغ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا، آپ کی بیوی آپ کی اس عمل کے بعد آپ کی ماں کی اس کی دل میں محبت آ جائے، ہاں فضل ہو جائے اور وہ اچھے ایک ذہن کی مالکہ ہو، تو پھر تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کر دے. اور کرنا بھی ایسا چاہیے. اگر کسی طرف سے ناانصافی ہو رہی ہے معاف کر دینا چاہیے، اللہ کے لیے معاف کرنا چاہیے. اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، چونکہ یہ جھکنا ہے، عاجزی ہے اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کے لیے جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک طرف جھکاؤ کرتا ہے، اس کا نقصان اگلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپس میں نہ میاں بیوی کے یہ ذہن آپس میں ملیں گے نہیں، لڑائی جھگڑا ہوگا. یہ لڑائی جھگڑا بڑھتے 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 معاذ اللہ کہیں تو نوبت طلاق تک کی آ جاتی ہے. اچھا طلاق کی نوبت نہیں آئی، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے ذہن کو کیا بنایا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ کردار، آپ کا اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑنا، لڑنا، تلخ لہجے میں بات کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے کتنی بڑی دشمنی کی ہے. ان کا ذہن تو آپ نے بالکل ختم کر دیا نا. وہ کیا سوچے گا؟ وہ تو ڈرا رہے گا، سہما رہے گا، ڈرا رہے گا، سہما رہے گا. اس کی کیفیت تو یہ ہوگی. آپ نے تو یہ کر دیا. اس کا نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر معاذ اللہ جو افراد معاشرے کا ناسور بنتے ہیں، آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں نا، کہیں نہ کہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا ہوتا، جن کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا. یہ جھگڑالو ہو گیا جناب والا، تو یہ ہر جگہ پہ جا کے لڑتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، خود پیٹ کر آتا ہے. ہر روز محلے والے آ کر گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی کورٹ میں جا رہا ہے، کبھی کچہری میں جا رہا ہے، کبھی تھانے میں جانے، والد کے چکر لگ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی ریزن کہیں نہ کہیں یہ ہوتی ہے، بچے کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، تربیت نہیں ہوئی. تو پلیز اس کو سمجھیں، کدھر جھکاؤ کرنا ہے، کدھر جھکاؤ نہیں کرنا. اچھا پھر دوسری طرف، اچھا جی یہ تو پسند کی شادی تھی، اب بیوی کی طرف جھکاؤ ہے. اب وہاں آ کر ماں کے ساتھ وہ بیوی جو ہے برے لہجے میں بات کر رہی ہے، وہ نا انصافی کر رہی ہے، ماں کے حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، اسے اولڈ ہاؤس میں پھینکو، معاذ اللہ. اب یہاں بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی. نہیں بھائی، یہاں یہ بات نہیں چلے گی. یہاں دونوں کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ دونوں کو پتا ہو کہ میں عدل سے کام کروں گا، عدل سے انصاف سے بات کروں گا، اور دونوں کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، والدین کو بھی، گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی. اچھا آپ کی بہن ہے تو بہن کو ہی پتا ہو کہ ایسا نہیں ہے میری ہر بات میں ایموشنل بلیک میلنگ کروں. اب تو آپ کی جناب شادی ہوگی تو یہ بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے یہاں پر. آپ کی تو اب شادی ہوگی، تم تو بیوی کے ہو کے رہ گئے اور ہماری تو سنتے ہی نہیں ہو، ہمارے پاس آتے نہیں ہو، ہم سے رابطہ نہیں کرتے ہو، ہم سے بات نہیں کرتے ہو، صرف اپنی ہی فکر کرتے ہو. تو اس طرح کی بلیک میلنگ نہ کریں. تو اس سے آپ کا بھائی ڈسٹرب ہوگا. پلیز کسی کا گھر برباد نہ ہونے دیں. تو جو افراد اس طرح کے ہیں، جو افراد اس طرح کا عمل کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، انہیں فکر کرنی چاہیے، اپنی ذات پر بھی غور کریں، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اپنی انا کا مسئلہ ہے.
اپنی ذات کا مسئلہ ہے، وگرنہ اگر دینی ماحول نصیب ہونا، آپ دیکھیں جن کے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے وللہ الحمد، یہ قرآن و حدیث پر عمل کی برکت سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کی برکت سے وہ ان خرافات سے بچے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی بات چیت ہو، لیکن وہ یہاں تک نوبت نہیں آتی ہے کہ معاذ اللہ مار دھاڑ ہو، طلاق ہو، اور یہ وہ فتنہ فساد، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، چونکہ یہ دین پر عمل ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل ہے، اس کی برکات بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے گھر کو بہتر بنائیں، اپنی ذات کو اگر ہم دیکھیں نا، کسی میری وجہ سے ایک ذہن میں تو یہ بٹھا لیں، چاہے آپ ساس صاحبہ ہیں، چاہے آپ نند ہیں، چاہے آپ بھابھی ہیں، چاہے آپ بیوی ہیں، کوئی بھی ہیں، ایکس وائی زی۔ اچھا مردوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ والد صاحب ہیں، آپ دادا جان ہیں، آپ چچا جان ہیں، کچھ بھی آپ کا ایک ریلیشن ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، ایک ذہن بنا لیں، میری وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹنا نہیں چاہیے، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے، میری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف نہیں آنا چاہیے۔ کیوں آپ شیطان کو موقع دے رہے ہیں، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جب طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان پھولوں کا کیا قصور تھا؟ پھر وہ معاشرے کا ناسور بنے، پھر کوئی ڈکیت بنا، تو کوئی جناب ڈاکو بنا، تو کوئی شرابی بن گیا، تو کوئی کس بری جگہ پر جا کے گرا۔ آج یہ جو ادھر ادھر ہمیں معاشرے کے برے افراد اگر نظر آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ سبب ہوتا ہے، یہ سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اور پلیز دوسروں کے گھر کی فکر بھی کریں کہ دوسروں کے گھر کو توڑنا نہیں ہے، یہ فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں فکر کرنی کہ یہ ٹوٹے گا کیسے، یہ ان میں پیار محبت، اگر کسی میاں بیوی میں پیار ہے تو بجائے جلنے کٹنے کے یہ کیوں پیار آپس میں، یہ ان کا گھر اتنا سکون میں کیوں ہے، یہ اپنے بچوں کو اتنا اچھا کیوں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہ اس طرح کی سوچیں لانے کے بجائے آپ ماشاء اللہ کہیں، انہیں دعائیں دیں، ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کا یہ عمل ہو، آپ دوسروں کے حق میں دعائیں کریں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ چند ہی دنوں میں وہ دعائیں شاید ان کے حق میں بعد میں قبول ہوں، اللہ پہلے آپ کے حق میں قبول کرے گا۔ جی ہاں، اگر کسی کے گھر میں اچھا نہیں ہے تو دوسروں کے اچھے گھر کی دعا کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا گھر اچھا نہیں چل، مجھے یہاں پر اپنے استاد صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ بات کی، کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں نا میرا ایک معمول تھا، کہتے ہیں کہ میرا یہ سلسلہ تھا کہ کلاس میں اگر کوئی طالب علم کمزور ہوتا اور وہ سبق نہیں سنا پاتا تھا، میں یہ کرتا تھا کہ کبھی نہ سر جھکا لیتا، اور ادھر ہی ساری کلاس ہنس رہی ہوتی تھی، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا، مالک مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اس میرے بھائی کو بھی سمجھا دے، مالک اس کو بھی سمجھ میں آ جائے، یا اللہ یہ بھی عالم بن جائے۔ میں دوسروں کے عالم بننے کی دعائیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں اللہ پاک نے کرم کیا ہے، اللہ نے مجھے عالم بنا دیا، یعنی کہ مجھے اس نہج پر پہنچا دیا کہ میں اب تدریس کر رہا ہوں۔ تو عالم کا لفظ اپنے لیے تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں، اچھا پڑھے ہیں، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے جب آپ دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہاں کچھ دیر قبل ہماری بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، نگرانی شورا کا ایک بڑا پیارا ایک پیکج ہے، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ کا، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیرنٹنگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ میں نے دعائے قنوت اپنے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے، بچوں پر شفقت کیا کرتے، بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا، اپنے نواسوں کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں کے ساتھ شفقت، بچوں کے ساتھ نرمی، بچوں کو وقت دینا، یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، گھر میں وقت دینا ہوگا، اور پھر وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ گھر میں وقت تو دیتے ہیں، وہ بھی موبائل کو دیتے ہیں، گھر میں وقت دیتے ہیں، ٹی وی کو دیتے ہیں، بچوں کو دے، بچہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا ٹائم نہیں ہے۔ آج بچوں کو آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کل آپ کو بچوں کا ٹائم چاہیے ہوگا نا، بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، یہ یاد کر لیں آپ۔ اگر آپ چاہتے کہ بچے مجھے ٹائم دیں میرے بڑھاپے میں، تو بچوں کو ٹائم دیں ان کے بچپن میں۔ آپ بچوں کو لے کر بیٹھیں، بچوں کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ ان کی تربیت کریں، بچوں کی
اچھی تربیت کریں. انشاءاللہ اگر اچھی تربیت کریں گے تو بچے آپ کو رزلٹ دیں گے, یقین مانیں. اچھا, ان کی تربیت کا باقاعدہ ایک انداز ہوتا ہے, عمر کے ساتھ آپ لے کر چلیں. ان کی ایک ایج ہوتی ہے, اس وقت آپ ان کے اخلاق درست کریں. شروع میں تو ماں کا کام ہوتا ہے. جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, شروع میں ماں کا کام ہوتا ہے. جو اسلامی بہنیں کہتی ہیں نا ہم گھر میں کیا کریں, گھر میں بچوں کی تربیت کریں. ان کو قرآن کی تعلیم ہے, شریعت کی تعلیم ہے, اخلاق کی تعلیم ہے, نماز اپنے ساتھ پڑھائیں, ان کے کردار کو بہتر کریں. اسلامی بہنوں کا کام ہے, وہ آپ کریں, یہ آپ کا کام ہے. شوہر باہر گئے, کمانے کے لیے گئے, انشاءاللہ گھر آئیں گے تو پھر رات کو وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے. میں پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی پیاری باتیں ایک جگہ نظر آئیں, شاید ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے, کہ 3 سال کی عمر تک بچے کے سامنے جو اللہ اللہ کہنا سکھائیں. بیٹا بولو اللہ, اس کو اللہ کا ذکر کروائیں, اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کی زبان پر لائیں, دیگر نیک اچھے نیکیوں بھرے الفاظ اس کی زبان پر لانے کی کوشش کریں, اور کچھ نہ کچھ اسے آداب سکھانے کی کوشش کریں. بچہ الٹے ہاتھ سے اٹھائے گا تو بیٹا سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤ, الٹے ہاتھ سے پانی پیے گا بیٹا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو. یہ تربیت کرنی پڑے گی گھر کے اندر بچوں کی. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ گھر کے اندر تربیت ہوتی ہے. پھر کلمہ اس کو سکھائیں عمر کے ساتھ. جب بولنا سیکھے تو بیٹا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہو سکے نا تو اس کا ورد ہم بھی جاری رکھیں, اسلامی بہنیں بھی یاد کریں, اسلامی بھائی بھی یاد کر لیں. میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری رکھیں, اس کی عادت بنائیں. اللہ نے چاہنا تو موت کے وقت مرتے وقت یہ کلمہ زبان سے نکل دے انشاءاللہ. یہ کلمہ پڑھتے رہا کریں جتنا ہو سکے. اور پھر ایک اور بات, مسواک کے عادی بنے. کتابوں میں لکھا ہے جو مسواک کا عادی ہوگا موت کے وقت اس سے کلمہ نصیب ہوگا, یہ اس کی برکت ہے. تو مسواک کی عادت رکھیں. تو بچے کو بھی کلمہ سکھائیں اور ڈرتے رہیں, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ جب میں مروں تو میری زبان سے کلمہ جب نکلے دم یا الہی. اس میں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کلمہ بھول جاؤں, اللہ نہ کرے. اللہ پاک ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرمائے. تو بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا سکھائیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بیٹا آج کتنی بار کلمہ پڑھو گے, بیٹا 3 بار پڑھنا, بیٹا 4 بار پڑھنا, 7 بار پڑھنا, بیٹا 10 بار پڑھنا, 15 بار پڑھنا. اس کے کلمے کا اس کو کوئی فیگر دے دیں, اس کو درود پاک پڑھنے کا فیگر, صلی اللہ علیہ محمد, آسان آسان درود پاک اس کو دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا پیارا مدنی چینل کے ناظرین یہ سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اور آج ہم نے جو سیکھا ہے کہ بچوں کو کلمہ پڑھنا سکھائیں اور درود پاک سکھائیں, بچپن سے ہی سکھائیں نا. کیا پیاری بات, ایک حدیث پاک میں کیا پیارے انداز میں سمجھایا گیا. اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں, 3 اچھی عادتیں یہ سکھا دو. کیا؟ حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن, اپنے نبی کی محبت, نبی کی آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. یہ 3 باتیں سکھا دیں انشاءاللہ. یہ جب سیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے اس کے نظارے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو, جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہو, جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں, جنہوں نے قرآن پڑھا ہو, سمجھا ہو, عمل کر رہے ہوں, ان کے گھر کتنے بہترین چلتے ہیں. اللہ ہمیں اچھے انداز میں گھر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین, کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. پروگرام میں دیکھ رہا ہوں 2 گیلانی سادات جلوہ فرما ہے غوث پاک کی اولاد میں سے ماشاءاللہ. آپ بھی ہیں, ثاقب شاہ صاحب, سید قذافی شاہ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, راشد نور بھائی بھی ہیں, ایاز جامی بھائی بھی ہیں, اور حضرت قبلہ مولانا حافظ نور عالم مدنی صاحب بھی ہیں, زدہ شرفہ. اللہ کریم آپ سب کو رحمت کے سائے میں رکھے. آپ نے گھر کیسے چلائیں یہ موضوع رکھا ہوا ہے. آپ نے موضوع رکھا ہے گھر کیسے چلائیں. شاہ صاحب اگر معاشی طور پر اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے, معاشیات کے طور پر دیکھا جائے, ارننگ کے طور پر دیکھا جائے, تو فالتو اور بے جا خواہشات سے بچتے ہوئے اور قناعت کرتے ہوئے گھر چلایا جائے. اگر اسپرچول اعتبار سے دیکھا جائے, روحانی اعتبار سے دیکھا جائے, تو ذکر و اذکار کرتے ہوئے گھر کو جو ہے چلایا جائے, تلاوت قرآن
کرتے ہوئے گھر کو چلایا جائے. اور اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو نماز کا سلسلہ اس میں جو ہے وہ رکھا جائے اور زکوٰۃ کا سلسلہ کار جو ہے وہ پراپر کیا جائے. جن پر زکوٰۃ لازم ہے وہ پوری زکوٰۃ دیں. گھر کے جس فرد پر لازم ہے وہ بالکل دے. حج اللہ نے فرض کیا تو حج بھی کریں. تو جو ہے نا وہ اس طرح سے رکھیں. اور اگر آپ اس کو ایک عمرانی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ گھر چلائیں. پیار ہے, برداشت ہے, صبر ہے, درگزر ہے, اس کو اپنایا جائے. اور رشتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رشتے نبھاتے ہوئے گھر چلایا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا خیال کرنا ہوتا ہے, احساس کرنا ہوتا ہے, تھوڑا آگے بڑھ کر کسی کے غم میں شریک ہونا ہوتا ہے, اسے مصیبت سے نکالنا ہوتا ہے, اسے دلاسا دینا ہوتا ہے, اسے تعزیت کرنی ہوتی ہے, لیکن لوگ نہیں کرتے. تو یہ کرتے ہوئے گھر کو چلایا جائے. تو اور بھی اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں ماشاءاللہ. مبلغین ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے گھر میں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور گھر کیسے چلایا جائے, اس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچاتے بساتے ہوئے چلایا جائے تو خیر ہی خیر ہے, ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آباد رہیں, جیتے رہیں. نور عالم بھائی سے کلام کی فرمائش کروں گا. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا, یا رسول اللہ بلانا, اور جلوہ بھی دکھانا, یا رسول اللہ کلام سنائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے بڑے پیارے انداز میں کچھ ڈائمینشنز مزید بیان کیے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کلام کی فرمائش بھی کی, اور بس آپ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. آپ شفقت فرما رہے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اصلاح بھی فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے ہمکنار فرمائے. بلکہ میں آپ سے تو ریکویسٹ لائیو کروں گا, ہمیں ٹائم بھی عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ, ویسے تو آپ عطا فرماتے ہی ہیں, آپ کی مصروفیات بھی ہیں, تو چونکہ میسیجز آپ کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں ہمیں کہ سلمان بھائی کو بلایا جائے, تو انشاءاللہ جلد ہی امید ہے کہ آپ منچ کی زینت بھی بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مزید کچھ کال ہیں آپ کی, کال لیتے ہیں. میرا نام محمد حسنین اتاری, کیمرہ مین مدنی چینل. باپو عرض یہ کہ میرے والد صاحب کا جو ہے آج پائس کا جو ہے علاج ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ دعا بھی کر دیں, اللہ تعالیٰ صحت یابی دے اور آپریشن کامیاب کرے. اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے آپ بھی دعا کریں میرے والد صاحب کے لیے, اور جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو آپریٹ ہے آج, اللہ کرے کہ خیر اور عافیت کے ساتھ یہ احسن انداز میں یہ مکمل ہو, اور صحت یابی اللہ پاک نصیب فرمائے, کامل صحت عطا فرمائے. اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ آپ کے والد بزرگوار کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آج میرے بھی ایک عزیز ہیں واقعات میں, ان کا انتقال ہوا ہے, تقریباً 10 بجے ان کا جنازہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ پاک بے حساب مغفرت سے ہمکنار فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, گھر چلانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. کیا کہیں گے شاہ صاحب, پہلی ضرورت کیا؟ سب سے پہلی ضرورت مختلف ڈائمنشن ہے, اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ آپ کو جو ہے ہر ایک کے سٹیٹس کو سمجھنا ہے, اور اس سٹیٹس کے مطابق آپ نے پروٹوکول دینا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ گھر کے افراد میں جس کا جو حقوق شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں, ان حقوق کو پہلے تو سمجھنا ہے, پھر ان حقوق کی پاسداری کرنا ہے. ماں کا جو سٹیٹس ہے وہ جو حقوق شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق پروٹوکول دے دیں, آپ حقوق کی پاسداری کر لیں. زوجہ کا جو سٹیٹس ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے, جو ان کے حقوق بیان کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے حقوق کی پاسداری کر لیں. اولاد کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق جو شریعت مطہرہ نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں ان کو وہ پروٹوکول دے دیجئے, ان کو وہ حقوق دے دیجئے. تو حقوق جو ہیں گھر والوں کے, تمام جو گھر کے اندر افراد موجود ہیں, ان کے حقوق کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے ان حقوق کی پاسداری کی کوشش کرنا, یہ سب سے پہلے ضروری ہے. کیا بات ہے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کال لیتے ہیں مزید. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں, قادر پرراواں, مدینہ الاولیاء, ملتان شریف سے. ماشاءاللہ سلسلے کا آج کا موضوع
बहुत ही प्यारा मौजू है और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा मुबल्लिग दावत इस्लामी की खिदमत में कि घर को चलाने के लिए मियाँ बीवी को एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए, एक दूसरे को समझने की सलाहियत भी होनी चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। हुजूर अर्ज ये करूँगा कि अगर मर्द को बात बात पे गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन हो, डांट डपट का सिलसिला हो, तो ऐसे में घर को कैसे चलाया जाए, ये इरशाद फरमाएं। गुस्से को खत्म करके ऐसे ही घर चलेगा। गुस्सा है, डांट डपट है, इस तरह तो घर नहीं चलेगा। घर, हमने कहा ना, घर तो चल जाएगा, धक्के से चल जाएगा, लेकिन अच्छे अंदाज में घर नहीं चल सकेगा। अल्लाह आफियत फरमाए। क्या कहेंगे राशिद भाई? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली जो बुनियाद है मियाँ बीवी के एक दूसरे के मिजाज को समझने की। जी, मिजाज समझने के लिए कुछ चीजें करना होंगी शोहर को, कुछ चीजें करना होंगी औरत को। सही। तो जैसे ही बीवी घर में आती है तो कुछ चीजें तो कॉमन सी होती हैं कि समझ आ जाता है कि खाना अच्छा कौन सा लगता है और सोने के लिए कमरा कैसा होना चाहिए, घर में घर का निजाम कैसा होना चाहिए। ये ओपन से कुछ चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आती हैं। जी। तो मर्द यूं भी कर सकता है कि औरत के जो भाई हैं उनसे बातचीत कर सकता है, अपने सास ससुर से इस मामले में बातचीत कर सकता है कि कौन कौन सी इसकी आदतें हैं, तो जो समझना चाहे। इसी तरह बीवी जो है वो उसके माँ बाप से बातचीत कर सकती है, उसकी बहनों से पता कर सकती है कि आपके भाई के या बेटे के कौन कौन सी आदतें हैं, क्या क्या चीजें हैं। बेहतर ये नहीं है कि खुद ही बता भी दिया जाए। एक तो पहला स्टेप ये है, एक चीज ये है। दूसरे नंबर पर शाह साहब ये है, झगड़े की बुनियाद क्या होती है? मर्द ये चाहता है कि मेरी बीवी को मेरी आदतों का पता होना चाहिए, मेरी चीजों के, मेरे मिजाज के बारे में पता होना चाहिए, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है, मुझे किस बात पर गुस्सा आता है। तो ऐसा इसी तरह बीवी ये चाह रही होती है। तो दोनों को चाहिए कि दोनों जब जब मौका मिले, जब जब इस तरह का मामला हो, वो बताते रहे एक दूसरे को, देखो ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज पसंद नहीं, इस बात पर मुझे गुस्सा आता है, इस बात से मेरा मूड खराब होता है। तो जब अपने बारे में बताते रहेंगे, या फिर मर्द जो चाहता है तो बता दे कि देखो मेरी आदत यह है कि जैसे शुरू में ही, देखिए राशिद भाई, शुरू में ही अगर ये बता दिया जाए, मुझे खाने में ये पसंद है, पहनने में ये पसंद है, सफाई सुथराई का मैं इस अंदाज से ख्याल रखता हूँ, मेरी चीज़ें, मैं डिसिप्लिन का अगर इसको पसंद करता हूँ तो मेरी चीज़ें यहाँ यहाँ ये होती हैं, डिसिप्लिन के साथ होती हैं, मेरे जूते यहाँ होते हैं, मेरे कपड़े यहाँ होते हैं, मुझे प्रेस किए हुए चाहिए होते हैं। चंद चीज़ें हैं जो खाना होगा, लिबास होगा, तो दीगर जो ज़रूरियात हैं, यही चीज़ें होंगी घर में। तो इसी के हवाले से पहल में ही बता दिया जाए कि मेरे लिए ये, अच्छा इसी के मुताबिक अगर बीवी भी बता दे कि मुझे इस तरह की तबीयत से खौफ आता है, अच्छी नहीं लगती, या मुझे ये पसंद नहीं है, तो जब एक दूसरे की पसंद नापसंद एक दूसरे को पहले से पता है, जब पता है तो फिर मेरा ख्याल है उस स्टेप की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, जब पहले ही पता चल गया। मसला ये होता है कि कुछ चीजें मैंने अर्ज की ना कॉमन सी होती हैं जी, लेकिन झगड़े की बुनियाद ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती। झगड़े की बुनियाद उस वक्त होती है, झगड़ा उस वक्त होता है जब कोई सिचुएशन है, जैसे मिसाल तौर पर खानदान में किसी की शादी आ गई, कोई गमी का मामला आ गया, घर में मेहमान आ गए। ये रोजाना काम नहीं होता, ये कभी कभार चीजें होती हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर ईद का मौका आ गया, रमजान का महीना आ गया, तो अब इस तरह के मामलात में ये थोड़ा सा हटकर चीजें होती हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जाहिर सी बात है कि फिर जैसा माहौल बने उसी तरह की चीजें समझाना होगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आदतें कुछ भी नहीं होती, इतनी आदतें ऐसी होती नहीं है, वो सारी चीजें जैसे आपने बयान किया ना बता दी, लेकिन खुद अमल उसके बरखिलाफ है। बताया कुछ और, अमल कुछ और है, तो बीवी तो डिस्टर्ब होगी जी। इसी तरह बीवी ने अगर कुछ और बता दिया, मेरी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है, नहीं पहले से बीवी के ज़हन में ख्वाहिशें थी कि शादी के बाद मैं ये चीजें इस तरह जिंदगी गुजारूंगी, आदतें नहीं थी, लेकिन बता शोर को सारा कुछ दिया। अब चंद ही दिनों में शोर साहब को पता चला कि जनाब इसकी आदतें कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ डिमांड है, तो ये नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे मामला बढ़ेंगे ना शाह साहब, 3-4 साल जब गुजरेंगे तो जिंदगी के कई पहलू सामने आएंगे। जैसे जैसे पहलू सामने आते जाए ना, उसी तरह एक दूसरे को समझने समझाने का सिलसिला रहे। सही। अच्छा, एक और चीज यहाँ सब अर्ज करूंगा कि उमूमन होता क्या है कि इंसान बहुत सारी चीजें ना, झगड़े की बुनियाद आपने इस पर भी इशारा किया था, गुफ्तगू थोड़ी सी की थी, झगड़ा आमतौर पर ना अपने मामलात में नहीं होता, थर्ड पर्सन की वजह से होता है। यानी जैसे घर में आए, बहन ने बता दिया, या बहन ने कॉल करके बता दिया, या माँ ने कभी बता दिया, या बीवी ने कभी बता दिया, या वालिद साहब ने बता दिया कि देखो आज घर में ये हुआ है, तुम्हारी बीवी ने ये कहा, तुम्हारी माँ ने ये कहा, इन्होंने कहा, तो बंदा सुनकर अब जैसे घर में आया, घर में आते ही चूंकि जिसके बारे में रिपोर्टिंग हो चुकी ना,
آتے ہی اس پر گرم ہو یعنی جائے گا. پہلا جو بھی رو پڑا نا اب وہ مظلوم ہے. یہ بھی ایک چیز ہے, آتے ہی سب سے پہلے دروازہ ماں نے کھولا اور ماں کی آنکھوں میں آنسو, تو کہے گا ماں میری مظلوم ہے, بیوی ظالم ہے. جی سب سے پہلے بیوی نظر آئی, تو بیوی کی اگر آنکھوں میں آنسو ہیں, بیوی پریشان ہے, تو بیوی مظلوم ہے, ماں ظالم ہے. یہاں پر ایک گزارش یہ کروں گا کہ مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے بیوی, بہن, ماں, بیٹی, یہ ساری عورتیں ہیں, اور عورتوں کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا مکر عظیم ہے. ممکن ہے یہ مکر ہو, فریب ہو, یہ دوسرے کو مطلب اس طرح ظلم پر کرنا ہو, اور ممکن ہے یہ سچ ہو. تو اس لیے کچھ دیر ایک کی سنیں, سن کر پھر دوسرے کی فوراً فیصلہ نہیں کریں, فوراً فیصلہ نہ کریں, سن کر تو پھر ایک کیا جائے. اچھا ایک اور عرض کروں شاہ صاحب, دونوں کے درمیان جو بندہ چاہتا ہے نا, بیوی اور ماں, ان کے درمیان فیصلہ کروں, یہ دنیا کا شاید میں سمجھتا ہوں سب سے بے وقوف بندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو عورتوں کے درمیان مرد کا فیصلہ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. امیر اہل سنت کی کئی تحریروں میں اس بات کی صراحت آپ فرماتے ہیں, فیصلے کرنے کی بجائے کوشش کریں صلح کروا دیں. اس کی بھی سنیں, اس کی بھی سنیں, اس کے بعد صلح کروا دیں, اسی میں عافیت. اور فیصلہ کرنے جائیں گے نا تو دلائل اتنے زیادہ ہوں گے دونوں طرف سے, آپ چکرا جائیں گے. یعنی اس میں سب سے بڑا جج بھی ہوگا نا, اگر وہ بھی چکرا جائے, سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا, اگر اس کو بھی بٹھایا جائے نا اور اس کے سامنے بھی اگر یہ آ جائے تو شاید وہ بھی فیصلہ نہ کر سکے. تو آپ سمجھانے کے لیے دونوں کے اندر کیا کریں, صلح کروا دے, عفو درگزر کی بات کر کے صلح صفائی کروا دے, تو اسی میں انشاءاللہ آپ بات اور عرض کرنا چاہوں گا. ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ حاکمانہ رویے کے بجائے حکیمانہ رویہ اختیار کیجئے, تو گھر جو ہے وہ آپ کا خوبصورت انداز میں چلے گا. یہ جو ہمارے کالر نے سوال کیا تھا نا, ڈانٹ ڈپٹ یہ سب, تو یہ سب حکیمانہ انداز ہے. عام طور پر جو ہے وہ بندہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے, اپنی برتری کے لیے یہ سب کر رہا ہوتا ہے. حکیمانہ رویہ اختیار کیجئے, انشاءاللہ دیکھیے گھر کیسے محبت. زبردست. کال لیتے ہیں آپ کی, کچھ ایک اور کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی, قاری محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ سے بول رہا ہوں. پروگرام صلی اللہ کہتے کہتے ٹاپ میں جا رہا ہے, عوام کی اصلاح ہو رہی ہے. تو میرے آج کے موضوع گھر کیسے چلائے میں, میرا سوال ہے کہ گھر کا سربراہ اپنے والدین, بچوں اور بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے, لیکن اس کی آمدنی حرام کی ہے, یعنی کرپشن, سود اور رشوت لے کر گھر چلا رہا ہے. آیا اس فیل سے صرف وہ گناہگار ہوگا یا گھر والے بھی اس کا حساب قیامت والے دن دیں گے؟ براہ کرم جواب دے کر ممنون فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. کیا کہیں گے ایاز بھائی؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ان کا جو اپنے گھر والوں کو اس طرح جو ہے وہ حرام اور ناجائز کھلانا ایک غلط فعل ہے. لیکن اس میں اس بات کو جو ہے وہ کہنا پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ اگر گھر والوں کی خواہشات کی وجہ سے, گھر والوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر یہ شخص جو ہے وہ اس طرف گیا ہے, ناجائز ذرائع کی طرف گیا ہے, اس کے پیچھے عام طور پر ریزنز یہ ہوتے ہیں کہ گھر والوں کی فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں, گھر والوں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی, تو پھر وہ جو ہے وہ ناجائز کی طرف جاتا ہے یا معاذ اللہ حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس میں بھی نہیں جانا چاہیے. گھر والوں کو سمجھانا چاہیے, ان کو قناعت کا درس دینا چاہیے, ان کو اللہ کی رضا کی طرف, اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کر آنا چاہیے. لیکن جو ہے وہ کہنا ہے اگر کوئی شخص اس طرف جا رہا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ یہی کل گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی شکایت کریں گے کہ مولا یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا, یہ ہمیں, تو پھر یہی وہ شخص ہوگا کہ جو پھر اپنے اہل خانہ کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ کی ناراضگی صورت میں جہنم کے عذاب کا مرتکب ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ کہنا ہمیں سمجھنا, ایک تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہی شخص گناہ گار ہے, تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں مبتلا ہے. اور اگر گھر والے بھی اس کے اندر انوالو ہیں, ان کے علم میں ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خواہشات اور ڈیمانڈ ایسا کر رہا ہے تو پھر نہیں. اور پھر اس کی تفصیل طلب معلومات کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے ہی آپ رابطہ کریں, کسی مفتی اہل سنت سے آپ مل کر اس پر مشورہ کریں, اور پھر جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے گھر کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ کرے گا تو بہتری آ جائے گی. الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے دارالفتاء اہل سنت کا نمبر اسکرین پر گاہے بگاہے ہمارے ہاں چلتا بھی رہتا ہے. آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ دارالفتاء اہل سنت میں شرعی رہنمائی آپ ضرور حاصل کرتے رہا کریں. کوئی بھی معاملہ درپیش ہو آپ اپنے پاس نمبر سیو کر لیں. امید کچھ دیر میں انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے دارالفتاء اہل سنت کا نمبر, اور اسے سیو کر لیں. اتوار کے علاوہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک دارالفتاء اہل سنت کے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. ایک اور پروگرام بھی ہمارا دارالفتاء اہل سنت پروگرام بھی مدنی چینل کا آتا ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ سوالات, شرعی سوالات وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
सईद साहब, घर में परेशानी कब आता है और कैसे आता है और क्यों आता है, ये इरशाद फरमा दीजिए और मुझे कलाम भी सुना दीजिए। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, क्या कहेंगे राशिद भाई? परेशानी क्यों आता है, परेशानी क्यों आती है? जी जी, ये खान साहब होंगे शायद मेरे ख्याल में जिन्होंने सवाल किया है हमारे। देखिए, परेशानी आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो हमारे नसीब में लिखा है, परेशानी लिखी है तो परेशानी आएगी। दूसरी बात ये है, घरेलू झगड़े, घरेलू ना इत्तिफाकी, नाचाकियों की वजह से भी घर से बरकत उठ जाती है। जब बरकत उठेगी तो अंडरस्टूड है कि परेशानियां ही आएंगी। और तीसरी वजह एक ये भी हो सकती है कि मर्द जो घर में लाता है कमाकर, वो हलाल नहीं लाता, हराम लेकर आता है। तो उस हराम की नुहुसत की वजह से घर फिर परेशानियों का, मुसीबतों का गहवारा बन जाता है। तो इस वजह से भी आता है, परेशानी आती है। जी ठीक हो गया जी। अच्छा, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मैं आपके सामने मानामा फिजान मदीना से इसका हल, रूहानी हल अर्ज करता हूँ। घर में झगड़े होते हों तो क्या किया जाए? किबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का ये एक बताया हुआ एक वजीफ़ा है जो माहनामा फिजान मदीना में बिल्कुल पहले ही पेज पर, टाइटल पेज पर इसको। माहनामा कौन सा शादी है जी? माहनामा फिजान मदीना ये है जी, दिसंबर का है, दिसंबर 2025 का, यानी अभी नया, ये नया है जी। जी, इसमें लिखा है कि या वदूदू या सलामू, या वदूदू या सलामू, हर नमाज के बाद 100 बार रोजाना पढ़िए, इंशा अल्लाहुल करीम घर में मोहब्बत भरी फजा कायम होगी। अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, ता हुसूल मुराद वजीफा जारी रखना है। यानी जब तक ये झगड़े वाले मामला खत्म ना हो जाएं, मोहब्बतें कायम ना हो जाएं, तब तक ये वजीफा करते रहें। इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत हमें मिल ही जाएंगी। तो आपसे गुजारिश करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन, माहनामा फिजान मदीना में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप इसकी बुकिंग करवाइए। देखिए, माहनामा फिजान मदीना की सालाना बुकिंग करवाने के लिए रंगीन शुमारा जो है, ये रंगीन कलर में जो है तो दोनों ही एक है, सादा भी और रंगीन भी, सिर्फ कलरिंग का फर्क है। रंगीन ये 3700 का है और जो सादा है वो 2300 रुपये का है। घर बैठे हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर मुलाजा फरमा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह माहनामा फिजान मदीना आपके घर तक पहुंचेगा। 1 साल की बुकिंग करवा लीजिए। अच्छा, एक और काम कीजिए, आप खुद भी बुकिंग अपनी करवा लें और अपने किसी एक बंदे को भी साथ मिला लीजिए, उनको भी साथ कह दें कि आप भी बुकिंग करवा लें। यानी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप उनको भी इस नेकी की दावत का एक हिस्सा बना लें। 3700 रुपये कुछ माना नहीं रखते, 2300 रुपये कुछ माना नहीं रखते, आप इसकी बुकिंग करवाएंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद सोचें कि घर के हर फर्द तक अगर ये नेकी की दावत पहुंच जाती है, पढ़ना शुरू करते हैं तो मजे को मजा आ जाए, मदीना मदीना घर हो जाएंगे। हमारे घर का आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना मदनी चैनल के नाज़रीन, घर कैसे चलाएं, आप इसको पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपको इसमें घर को बेहतरीन चलाने के जो नुस्खे बयान किए गए, वज़ाइफ बयान किए गए, कुछ बयान किया गया, इंशाअल्लाह अगर आप इस पर अमल करते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। मजीद कॉल लेते हैं आपकी। ऐसा मेरा सवाल ये है, घर का बजट कैसे बनाया जाए? घर का बजट कैसे बनाया जाए? शाह साहब, आप तो माशाल्लाह बजट के जिम्मेदार भी है ना। अल्लाह अकबर। जी शाह साहब, देखें, शरीयत मुताहरा ने ना इत्तेदाल जो है वो इस्लाम में रखा है, और इत्तेदाल को, मियाना रवी को, दरमियानी राह को इख्तियार करने को शरीयत मुताहरा ने बहुत पसंद फरमाया जी। तो बजट जो बनाया जाए वो इत्तेदाल को पेश नज़र रखते हुए, मियाना रवी को पेश नज़र रखते हुए बनाया जाए, और फजूल खर्ची से वैसे ही बचना है। लेकिन अगर जो है वो फजूल खर्ची, फजूल बातों के अंदर, अगर फजूल चीज़ों के अंदर, फजूल ख्वाहिशात की तकमील के अंदर, ऐसे कामों के अंदर कि जिसके बगैर भी मामला चल सकता है, उसी चीज़ों के अंदर अगर अपने पैसे को लगा दिए जाए तो भी घर का बजट चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बजट बनाने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी देखें कि आपकी आमदन कितनी है जी। तो आमदन को आप एक साइड पे लिख लें कि मेरी ये आमदन है, और
अच्छा, फिर ये भी होता है कि कुछ सोर्सेज होते हैं कि ये आमदन है कि जो मेरी तकरीबन माहाना मेरी इनकम इतनी आती ही आती है, और कुछ एक्सपेक्टेड होती है कि भाई यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी, ये भी आमदन के जराए हैं। तो कुछ एक्सपेक्टेड है तो वो भी लिखना चाहें तो लिख लें, तो एक आपके पास आमदन का पूरा एक जायचा समझो बन जाएगा, एक बजट का बन जाएगा। दूसरा ये कि आपके ज़रूरी अखराजात, ऐसा बेहतर नहीं है शाह साहब कि जो 100% मुतवक्के है हम उसी का बनाए, जो दीगर है उसे अपने लिए वो दीगर का समझे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो फिर वो बोनस के लिए बताता हूँ कि कैसे वो बोनस कहाँ जाएगा। फिर बहरहाल मतलब यूं पहले इनकम अपनी एक आपके पास होना चाहिए। बाज़ों को क्या है पता ही नहीं है इनकम कितनी है, अखराजात कितने हैं, वो अखराजात इतने बढ़ते चले जाते हैं फिर वो कर्जे का अंबार सर पे चढ़ जाता है। तो बहरहाल बजट बनाना भी चाहिए और ज़हन में भी होना चाहिए कि आमदन ये है। अच्छा, आमदन ये है, उसके बाद अखराजात, जैसे सबसे पहले तो देखें जो आपके ऊपर फ़राइज़ हैं उनकी तकमील जो है कैसे बजा लानी है, वालिदैन के हुकूक हैं, आल औलाद के हुकूक हैं, नान नफ़क़ा है, ये सब चीज़ें आपने देखी। जैसे कि बिजली का बिल है, गैस का बिल, यूटिलिटी बिल्स हैं जी, ठीक है। अब तो इंटरनेट भी ज़रूरी हो गया, तकरीबन हर घर में यूज़ होता है, तो बहरहाल उसको भी देख लिया जाए। तो यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो स्कूल की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, बच्चों की जो माहाना फ़ीसें हैं, ट्यूशन की जो फ़ीसें हैं उसको लिख लिया जाए। फिर जनाब घर का जो राशन है माहाना उसको लिख लिया जाए। तो ये जो ज़रूरी जो आपकी चीज़ें हैं जिससे आपका घर चलेगा, नान नफ़का चलेगा, किसी से मतलब पता लगे बीच में राशन ही ख़त्म हो गया, अब पैसे नहीं है खाने पीने के लिए भी, तो कैसे निज़ाम चलेगा। तो मामला ये कि पहले अच्छे तरीके से देख लिया जाए और फिर दूसरा जो है वो अखराजात को भी लिख लिया जाए और फिर उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब बंदा बनाता है ना बजट अपना, अब देखता है कि यार वो अखराजात तो ज्यादा हो रहे हैं, बजट मतलब मेरी इनकम कम है, अखराजात ज्यादा हैं। अगर इसने आज ये फिक्र नहीं की ना, जैसे महाना इसके समझ लें कि 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, यानी आमदन ज्यादा, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं, 10,000 रुपए ज्यादा हैं। आपने बोला 2,000 तो हैं। अच्छा, अब वो अगले महीने कितने हो जाएंगे? 20,000 जी। उससे अगले महीने कितने हो जाएंगे? 30,000। उससे अगले महीने कितने हो जाएंगे? 40,000। यूं करते करते साल जब गुजरेगा ना 1,20,000 रुपए आपके ऊपर, आपके सर पे आ जाएंगे, इतना आप खसारे में चले जाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस रखते हुए और जो है वो वही बात है कि मियाना रवि एतदाल को पेश नजर रखते हुए हुकूक की पासदारी, जो चीजें शरीयत मुताहरा ने लाजमी रखी हैं उनके ऊपर जो खर्च करना है, ज़कात, यानी यूं कह सकते हैं उसको देखते हुए बजट आप बनाएं। यूं कह सकते हैं कि चादर दे के पांव फैलाएं, अपना बजट भी वैसे ही बनाएं जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर जरूरत से ज्यादा बना रहे हैं तो आप खसारे में जब जा रहे हैं, तो आप खुद देखें, जब आपने बजट बना लिया अब उसमें देखें कौन कौन सी चीज माइनस हो सकती है, ताकि ये जो 10 मिसाल दी है बापू ने, शाह साहब ने, कि ये कर्ज आप पर आ रहा है तो आप उसको माइनस करें ना, इसमें से ये माइनस हो सकता है ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो, कुछ चीजें जो तो जरूरी है ना, फीस है ये जरूरी है, बिल है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह है ये जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वैसी का खर्चा है, इसमें से आप चीजें माइनस कर सकते हैं। अच्छा, जो राशन है ना, राशन में भी ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्स्ट्रा आ रही होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही होती हैं, आप कुछ और भी उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। मुनासिब भी, दरमियानी कैटेगरी, एक है बहुत हाई यूज कर रहे हैं आप, एक चीज है कि आपको कुछ मुनासिब मिल रही है तो आप उसकी तरफ आएंगे, कुछ ना कुछ आप खुद समझ में आ जाएगी आपको कैसे मैं अपना बजट को कंट्रोल कर सकता हूँ। इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। महाना बजट भी है और कुछ फिर आपको ये भी है, कुछ जो है वो शशमाही बजट होता है एक तरह के, जैसे कपड़े आपने बनाने हैं, मौसम सरमा के अलग हैं, मौसम गर्मा के अलग हैं, ऐसी कोई शादी ब्याह की तकरीबात का मामला आ रहा है, उसमें थोड़ा सा उम्दा लिबास की तरफ आप जाएंगे, तो ये भी अपने माहाना बजट और फिर सालाना बजट को भी पेश नजर रखना है कि सालाना कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं, किस पे मेरे अखराजात ज्यादा हो सकते हैं, उसके लिए फिर कोशिश भी करनी है। तो पहले ये बजट हो जाए कि अखराजात कितने हैं। अच्छा, फिर जैसे हमारा दावत इस्लामी के भी माशाल्लाह से अखराजात होते हैं, बजट बनता है, तो हमारे यहाँ एक तो बजट अमूमी तौर पर बनता है, लेकिन देखिए दावत इस्लामी ने कभी भी अखराजात जो है बजट को देख कर जो है वो अखराजात को देखकर जो है ना बजट जो है वो नहीं बनाया है, बल्कि दावत इस्लामी अखराजात को देखती है, उस आमदन को देख कर बजट नहीं बनाती, दावत इस्लामी अखराजात को देखती है और फिर उसके लिए कोशिश शुरू कर देती है। और
मतलब यानी काम को देखा जाता है, काम को देखा जाता है, और करना फिर क्या है, है इसके लिए अर्निंग, समझे, आमदन अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, और फिर वो सिलसिला चलता ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 80 से ज़्यादा शोबा जात में दावत इस्लामी काम कर रही है, इतने हज़ारों इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कायम हैं। तो इसमें मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को भी कहूँगा, आप घर का बजट बना रहे हैं, घर भी आपका एक इदारा है, तो एक इदारा चलाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। घर चलाने के लिए शाह साहब कितनी मुश्किल होती है, और तो जो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बड़े इदारे चला रही है, ये अल्लाह पाक का खास फजल, उसका एहसान है। तो बहरहाल हम बात तो घर को कैसे चलाएं इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कुछ शाह साहब ने बयान किया कि आप बजट बना लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। आपकी कुछ कॉल मजीद हैं, कॉल लेते हैं। माशा अल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत प्यारा मौजू और बहुत प्यारी गुफ्तगू, यकीन माने घर वालों के साथ मिलके देख रहे हैं, बहुत मजे को मजा आ रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके घरों में भी खैर बरकत का नजूल फरमाए। नात खां से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें, काफी दिनों से दिल कर रहा है। मदीने हमें ले गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सरूर आ रहा था। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में आपने कलाम सुनाया जी। अगली कॉल दीजिए। या सैयदी, मैं हकीम गुलाम दस्तगीर कादरी फ्रॉम मियां चन्नू अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम खुले आंख फल्ले आला कहते कहते बहुत प्यारा है। सुबह सुबह अल्लाह ताला के नेक बंदों की नेक नेक बातें सुनने को मिलती हैं, और मदनी चैनल पर बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, जिनमें एक खुले आंख फल्ले आला कहते कहते भी है। मेरी तरफ से मदनी चैनल के प्रोग्राम की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। गुजारिश है कि एक नात सुना दें, मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई फरमाने का, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल दीजिए। शहर यार अत्तारी दंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। मेरा नात खां इस्लामी भाई से ये सवाल है कि आपका पसंदीदा कलाम कौन सा है, और मुझे ये वाला शेर सुना दें कि शहनशाही से बढ़कर है तेरी, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बात है जी। नूर आलम भाई, कौन सा कलाम पसंद है? कलाम तो माशाल्लाह सारे ही पसंदीदा हैं, एक से बढ़कर। जिसमें हुजूर की सिफत बयान हो रही हो वो जाहिर सी बात है पसंदीदा ही हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों के कलाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पसंद है, जैसे कि सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला के कलाम हैं। कोई एक कलाम जो आप अक्सर गुनगुनाते हो, पढ़ते हो? बहारे जहाँ फिजा तुम हो। वाह, क्या बात है जी। चलें जी, कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं जी। इब्राहिम भाई हमारे साथ शहदादपुर से, मुझे ये नात सुना दें, कलाम सुना दें, क्या बताऊं क्या मदीना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिनते ताहिर महमूद हैं जी, मीरपुर कश्मीर खड़ी शरीफ से। नात खां इस्लाम बेशर से ये कलाम सुना दे, शाला वस्ता रहे तेरा सोना हरम। नूर आलम भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दें, फिर गुंबद खजरा की फ़ज़ाओं में बुला लो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप साकिब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसान ही, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है जी। मुझे ये कलाम सुनना है, मदीने के वाली दो आलम के दाता, मुजफ्फरगढ़ से ये मैसेज है जी। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप साकिब भाई? साकिब भाई बिल्कुल ठीक हैं जी, अल्लाह रसूल का बहुत करम है माशाल्लाह। नूर आलम भाई ने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, मेरा नाम अली शहजाद अत्तारी है, फरीदनगर चिचावतनी से। फरिश्ते से जिसके ज़ाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है, ये वो तुरबत है जिसको अर्श आज़म पर फजीलत है। नूर आलम भाई, ये कलाम ज़हन में है आपके? माशाल्लाह जी। अच्छा जी, सियालकोट से क्या फरमा? हुजूर ताज शरिया का कलाम है। ज़बरदस्त हो गया जी। इस्लाम एक मैसेज है जी, इस्लामाबाद से तो नहीं, सियालकोट से मैसेज जी। आज का सिलसिला भी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही अहम और मालूमाती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको, आप सबको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, और हमें भी मुर्शिद करीम का फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा सवाल ये है कि आज के मौजू के हवाले से कि शोहर हैं और उनके एक शोहर रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते हैं, यानी अगर कोई खामन मुल्क से बाहर जाता है तो उसका ख़र्चा वगैरह कह रहे हैं कि औरत को ही चलाना पड़ता है, और शोहर हर माह मखसूस रकम बेचते हैं। अब ये बताएं कि वो अगर औरत ससुराल से अलग रहती हो, इसके बावजूद कोशिश के बावजूद कि बचत नहीं हो पाती, रेंट पर भी रहते हैं, तो इस हवाले से क्या किया जाए?
یہ کچھ اس طرح کا میسج ہے کہ اگر کوئی شور باہر رہتے ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے ان افراد کے لیے کہ جو تو بیرون ملک ہوتے ہیں، ایک لمیٹڈ بجٹ بیچتے ہیں، تو کیا کیا جائے راشد بھائی؟ دیکھیں آپس میں مشاورت کی جائے، میاں بیوی اس معاملے میں دیکھ لیں، وہی بجٹ والی صورت ہے، دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کے کون کون سے ضروری اخراجات ہیں، ان اخراجات ڈالر بھی کو آ سامنے سکتے ہیں، رکھ کر پاؤنڈ آ سکتے ہیں، ریال آ سکتے ہیں، دینار آ دیکھیں سکتے کچھ ہیں۔ آئے کچھ بھی، لیکن یہاں تو پاکستانی کرنسی میں وہ چینج ہوں گے، بھلے ریال آئے یا پاؤنڈ آئے یا ڈالر آئے، یہاں تو پاکستانی روپے ہی چلیں گے پاکستان میں، تو وہ دیکھ لیں کہ یہاں بھی خرچہ کتنا ہے، اس کے بعد بات کر لی جائے۔ اصل میں شاہ صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات خراب اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ جب جتنی ضرورت ہے نا اس سے بڑھ کر، اب باہر سے کھانا مثال کے طور پر نارمل گھر میں کھانا بن سکتا ہے، اب باہر سے آرڈر دینا کہ جی پیزا بھی آئے تو یہ بھی آئے تو فلاں بھی آئے، یا پھر کپڑے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ پہنا، جی باہر کی کمائی آ رہی ہے، دکھانا بھی ہے دوسروں کو، آپ پیزے کی بات شروع کر دیں۔ شاہ صاحب دکھانا بھی ہے، بعض اوقات ہوتا کیا ہے جو باہر کی کمائی ہے نا کہ باہر سے کمائی آ رہے ہے تو لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے کپڑے ایسے ہیں، سٹینڈرڈ ایسا، بھائی دکھانا بعد میں، پہلے جو ضرورت ہے وہ پوری کر لیں، ضرورت پوری ہو جائے گی تو پھر اس طرح گھر انشاءاللہ اچھا چلنا شروع ہوگا۔ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ شروع کے دنوں کے اندر نا سخاوت بڑی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے تو پھر وہ باہر سے پیزا بھی آ رہا ہے تو دعوت بھی، پھر 15 تاریخ کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یار اب کیا کریں، دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں یہی ہے کہ آپ وہی جو جتنی ہماری گفتگو ہوئی کہ اعتدال کی راہ اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور جو یہ بیرون ملک والی شاہ صاحب بات ہوئی، اس میں ایک یہ بات کرنا نہیں، ایکسپیکٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں، باہر سے کمائی آ رہی ہے تو جناب اس حساب سے اچھا سب کی نظریں ہوتی ہیں، سب کی نظریں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بندہ جو بیرون ملک میں ہے وہ کتنی تکلیف میں، کتنی پریشانی میں، یہ وہ جانتا ہے، یا جو اس کے ساتھ ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے، بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے، اور ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کی وہ بھائی میرے لیے الگ سے خرچہ آنا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، تو میرے پاس آئی فون ہونا چاہیے، تو چھوٹے بھائی ہیں تو بچے ہیں تو گھر والے، بھائی کی الگ فرمائش ہے، گھر پہ الگ فرمائشیں ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ معتدل، اللہ عافیت فرمائے جی۔ بہتر ہو۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ اچھا جی کہہ رہے ہیں جی آج آپ نعت خواں بھائی سے اپنے پسندیدہ کلام کی فرمائش کریں جی۔ شالہ وسطہ رہے تیرا سونا حرم، یہ میری فرمائش بھی ہے جی، آپ اگر اسے قبول فرما لیں جی۔ بہت شکریہ، آپ نے مزید دعاؤں سے بھی نوازا ہے جی۔ محمد شبیر قادری ہیں جی، منڈی فیض آباد تحصیل ضلع ننکانہ سے، ننکانہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ثاقب بھائی، آپ ماشاء اللہ۔ اچھا جی بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے مسکرانے کے حوالے سے کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی بہت شکریہ ہو گیا جی، آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اللہ آپ کے حق میں بھی یہ ساری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ نے حج عمرے کی دعائیں دی، مرشد کے ساتھ جانے کی دعائیں دی، اللہ پاک آپ کے حق میں بھی یہ قبول فرمائے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ میری زندگی میں مدنی چینل بلکہ مدنی مذاکرہ دیکھنے سے بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے، اس وجہ سے میں امیر سنت کا مرید ہوا ہوں، ٹی وی پہ دعا کیجیے کہ آپ کے۔ اچھا جی بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے میسج بھیجا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ مدنی بہار بھی ہے کہ مثبت تبدیلی آئی ہے، اللہ پاک مزید بہتری فرمائے، ہماری دنیا بھی سنوارے، ہماری آخرت کو بھی اللہ پاک سنوار دے۔ ٹاپک بہت اچھا ہے، نعت خواں اسلام بھائی سے ہے جی، منور میری آنکھوں میں اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ اچھا جی گجرانوالا سے ایک میسج آیا، ثاقب بھائی نعت خواں بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی میری نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، بہار جہاں فضا تم ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی مجھے کلام سنا دیں، ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ۔ اچھا جی آنکھوں کو وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے، نور عالم بھائی اچھا چلیں جی مکمل شیئر نہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک کیمرہ مین بھائی کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ثاقب بھائی آپ کے عزیز کی بے حساب مغفرت، بہت شکریہ جی، آمین آمین آمین۔ اچھا جی نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ آخر میں سلام پڑھیے، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم۔ اچھا جی مدثر بھائی ہیں جی، ثاقب بھائی نور عالم بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ اللہ اکبر، آپ کے کلام اور ماشاءاللہ فرمائشیں بہت سی آئی ہیں آپ کے، اگر کمنٹس کو نہ لیا تو کمنٹس والے عاشقان رسول اکثر و بیشتر ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض نہ ہوا کریں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا خواستگار بھی ہوں۔ عاطف مغل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حافظ بابر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ اچھا جی رفیق حیدر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، محسن سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ظہیر کھوکر صاحب، یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جو حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ اتاری صدا حسین ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اور کاشف خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ خوش رہیں، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے
फरमाया जी, बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह रोज़ की तरह आज का मौजूद बहुत अच्छा है, घर अच्छा चलाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका जी, इसी पर हमारी गुफ्तगू भी चल रही है। आबिद अली भाई हमारे साथ हैं, मुजम्मिल मलिक भाई सलाम करें जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, कह रहे हैं जी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत सुनवा दें। अच्छा जी, राशिद भाई ने जो लिखी है, बहुत शुक्रिया आपका जी। अली शेर भाई भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद रियाज भाई हमारे साथ हैं जी, सलाम करें जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद फराज भाई कह रहे हैं जी, शाह साहब आप मेरी फरमाइश नहीं लेते, मैं 12 दिन हो गए हैं मेरी फरमाइश नहीं ले रहे आप। मैं मैसेज तो पढ़ रहा हूँ, आगे आपके सामने आप देखें मदनी चैनल के नाज़रीन। अच्छा, ये होता यूँ है कि बहुत सी फरमाइशें आती हैं, अब तकरीबन अगर जमा की जाएँ कितनी फरमाइशें कॉल्स के ज़रिए आ गई, SMS के ज़रिए और कमेंट्स के ज़रिए, तो ये तकरीबन 50 के लगभग तो बन जाएंगी। अब इतना टाइम नहीं होता, टाइम मुख्तसर होता है, 2-3 फरमाइशें हम लेते हैं, कोशिश होती है कि हम लें, लेकिन अगर किसी की ना ले पाएँ तो आप देखें, आपका मैसेज पढ़ रहे हैं, आपका जिक्र हो रहा है और दुआएं दिल से निकल रही होती हैं कि अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। सब देखने सुनने वालों को दुआओं से सबके लिए दुआएं होती हैं। आप हमारे हक में दुआ किया करें, हम आपके हक में दुआ किया करें, मिलकर इंशाल्लाह एक अच्छा माहौल बनेगा जी। बहरहाल आपने सोचता हूँ वो घड़ी इस कलाम की फरमाइश की है जी, आज इसको ले लीजिएगा जी, नहीं तो ये मुझसे फिर नाराज़ हो जाएंगे। रोहान अली भाई हैं जी, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। अच्छा जी, सोराब खान साहब हैं जी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। साहिल खान साहब भी हमारे साथ हैं। ताहिर हमीद भाई कह रहे हैं जी, आप सब की बारगाह में मोहब्बत भरा सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपने सवाल किया है जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सवाल पीर शरीफ को लिया जाएगा इंशाअल्लाह, जिस दिन मुफ्ती साहब होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। शेख मोहम्मद तैयब भाई हमारे साथ हैं। सैयद मुनीबुल हसन साहब कह रहे हैं जी, कलाम सुना दें लजपाल नबी मेरे। अच्छा जी, मोहसिन सईद भाई सिलसिले की तारीफ़ कर रहे हैं जी। अच्छा जी, मैसेज है जी अली शेर भाई का, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह प्यारा सिलसिला है, अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका जी, आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, मोहसिन सईद भाई का भी मैसेज है और बहुत से आशिकान रसूल ने दुआओं के मैसेजेस भी किए हुए हैं। अच्छा जी, एक मैसेज है, अभी आपने बताया कि बच्चों से भी मशवरा करना चाहिए, तो किस एज में बच्चों से मशवरा करना चाहिए, क्या कहेंगे? जाहिर है कि ऐसी एज में कि जो समझदारी की एज है बच्चों में, उसी एज से मशवरा किया जाएगा, और इसमें भी हर बच्चे की कैफियत के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्चा जैसा हो उसके मुताबिक जो है वो करना है। लेकिन थोड़ा समझदारी की उम्र में जाहिर है कि बच्चे से मशवरा किया जाए कि जब वो मशवरा देने का अहल भी होगा, कुछ बात भी कर सकेगा, चीज़ों को समझता भी होगा। तो ये हर घर में हर बच्चे के हिसाब से इसको अगर छोटी उम्र से भी ना कुछ छोटे छोटे मशवरे लेंगे ना, मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को कपड़े पहनाने हैं ना, अब एक तो ये है कि आपने दे दिए, ये आपने कपड़े पहन तो वो लेगा, लेकिन अगर आपके 2-3 सूट हैं, आप कहते हैं इनमें से कोई भी पहन ले तो चल जाएगा, आप उसके सामने रखें, बेटा आप कौन सा पहनेंगे, ये है कि छोटी उम्र में मशवरा है ये वाला, ये उसके अंदर बचपन से ही फैसला करने की सलाहियत पैदा, और ये तो यूं छोटे छोटे करेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि आप बड़े बड़े मशवरे भी उनसे करेंगे। नूर आलम भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम शामिल करते हैं जी। कॉलर की तरफ से एक शेर की भी फरमाइश थी, वो भी पेश कर देता हूँ। शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी, शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी, सिकंदर से तेरा एक खादिम दरबार बेहतर है, सिकंदर से तेरा एक खादिम दरबार बेहतर है। मुझे है साद तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह, बुलाना और मदीना भी दिखाना या रसूल अल्लाह, बुलाना
بندہ ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں اتار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے تیرا پیارا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نو شالا وسدار رے تیرا سونا حرام تیرا سونا حرام فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہار باغ جنت بھی بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک رہا گھر کیسے چلائیں گھر میں ایک اور عمل کریں ہم نے بہت سے کچھ جہاد پر ہم نے گفتگو کی ہے مدنی چینل کے ناظرین اللہ کرے کہ ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائے اور ایک اور کہ گھر میں نماز اور قرآن کا ماحول بنائیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ترجمہ کنز العرفان اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ اللہ اکبر اس آیت کریمہ میں جہاں مسلمانوں پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے وہیں اہل خانہ کی اسلامی اور دینی تربیت کرنا بھی یہ لازم ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح اپنے بیوی بچوں کی اصلاح اپنے ماتحت جتنے بھی افراد آتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات دلوائیں نماز کا ماحول بنائیں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا چنانچہ حاکم نگہبان ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا خادم اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے والد کے مال کا نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنے دینی ماحول ہو نماز کا ماحول ہو قرآن پاک کا ماحول ہو اچھی تربیت والا ایک سلسلہ ہو جائے انشاءاللہ ہمارا گھر بھی اچھا ہوگا ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے سلسلہ کے دوران پروگرام کے دوران اگر کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر غلطی ہو سرزد ہوئی ہے اللہ پاک سے ہم معافی طلب کرتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف اے دین حق کے رہبر
سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اس بے سلام